اچھا ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ ایک ایسے شہر میں گاڑی چلا رہی ہیں جہاں کوئی ٹریفک لائٹ نہیں ہے، کوئی سٹاپ سائن نہیں؟ کچھ بھی نہیں، مکمل افراتفری ہے نا؟ جی بالکل۔ تو آج ہم قرآن مجید کے انہی ٹریفک قوانین پہ بات کرنے والے ہیں جنہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ کب رکنا ہے، کب چلتے رہنا ہے اور کب سانس روک کر ٹھہرنا ہے تاکہ معنی بالکل واضح رہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف گرامر کے اصول نہیں ہے، بلکہ یہ قاری کے لیے ایک رہنما ہے، ایک نیویگیشن سسٹم کی طرح۔ اچھا، یہ تلاوت کے بہاؤ کو، اس کی روانی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یعنی یہ علامات متن کے بلو پرنٹ کی طرح ہیں جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پیغام کا جو اصل ڈھانچہ ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ محفوظ رہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بلو پرنٹ ہی ہے۔ تو آئیے اس نظام کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جی لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال ہے، کیا یہ نشانات ہمیشہ سے قرآن کا حصہ تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں، یہ اصل متن کا حصہ نہیں تھے۔ اچھا؟ جی، شروع میں تو قرآن بغیر کسی اعراب اور نقطوں کے لکھا گیا تھا۔ عرب لوگ تو اپنی زبان پر عبور کی وجہ سے اسے روانی سے پڑھ لیتے تھے۔ صحیح۔ لیکن جب اسلام پھیلا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے یہ پڑھنا اور صحیح معنی سمجھنا وہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو یہ ایک ضرورت کے تحت تیار کیا گیا نظام ہے؟ بالکل، یہ علماء کرام کی صدیوں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے قرآن کے گرامر، اس کی ساخت اور معنی کو سمجھ کر یہ علامات بنائی تاکہ ہر پڑھنے والا، چاہے وہ عربی جانتا ہو یا نہ ہو، کلام کے صحیح مفہوم تک پہنچ سکے۔ جی، یہ ایک طرح سے معنی کی حفاظت کے لیے لگائے گئے گارڈ ریلز ہیں۔ چلیں تو پھر سب سے بنیادی گارڈ ریل سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے عام علامت جو ہر کوئی دیکھتا ہے وہ آیت کے آخر میں موجود چھوٹا سا دائرہ ہے۔ جی، وہ چھوٹا دائرہ، اسے وقف تام کہتے ہیں۔ وقف تام؟ تام کا مطلب ہے مکمل۔ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے، آیت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی ایک فل سٹاپ۔ بالکل، ایک مکمل فل سٹاپ۔ یہاں ٹھہرنا لازمی ہے۔ یہ قاری کے لیے سانس لینے کا ایک قدرتی موقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا معاملہ ہے، لیکن اصل دلچسپی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ٹھہراؤ آیت کے درمیان میں آتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں کچھ نشانات ایسے ہیں جہاں رکنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ مطلب ہی بدل سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم علامت میم ہے، یعنی وقف لازم۔ اس کا تو نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جی۔ آپ اسے ہائی وے پر لگی سرخ بتی سمجھیں، جسے نظر انداز کرنے سے بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ وقف لازم کا مطلب ہی ہے کہ یہاں ٹھہرنا لازمی ہے۔ اور اگر نہ رکا جائے؟ اگر نہ رکا جائے تو مفہوم میں سنگین غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ بعض اوقات مطلب بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جہاں اس سرخ بتی کو نظر انداز کرنے سے معنی میں واقعی کوئی بڑی گڑبڑ ہو جائے؟ یقیناً، سورۃ الانعام کی ایک آیت میں ان ربک لغفور الرحیم سے پہلے میم کی علامت آتی ہے۔ جی۔ اگر کوئی یہاں نہ رکے اور آیت کو ملا کر پڑھ دے تو مفہوم یہ بن سکتا ہے کہ بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اس شخص کے لیے جو یہ حرام چیزیں کھائے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ جی، جبکہ اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں کھا لے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں میم پر رکنا ان دو الگ باتوں کو جدا کرتا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی سے بچاتا ہے۔ یہ تو واقعی معنی کا بحران ہے۔ اس ایک چھوٹی سی علامت نے پورے پیغام کو محفوظ کر لیا۔ میم کے علاوہ اور کون سی علامات ہیں جو رکنے کی تاکید کرتی ہیں؟ میں نے تو اور کف بھی دیکھے ہیں۔ جی، تو کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مضبوط سٹاپ ہے، لیکن میم جتنا لازمی نہیں۔ اچھا۔ یہاں جملہ تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق آگے آنے والی بات سے ہوتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے تاکہ سننے والے کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور کف؟ یہ تو سننے میں ہی ایک حکم لگتا ہے۔ بالکل، کف کا مطلب ہی ہے ٹھہر جاؤ۔ یہ ایک واضح ہدایت ہے۔ جب یہ علامت آتی ہے تو قاری کو بس رکنا چاہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ ریڈ لائٹس دیکھ لیں جہاں رکنا ضروری ہے، لیکن ہر سفر میں صرف سرخ بتیاں تو نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے۔ کیا ایسی بھی علامات ہیں جو گرین لائٹ کا کام کرتی ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جی ہاں، بالکل ہیں۔ کچھ علامات قاری کو روانی برقرار رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں ہے سلے۔ سلے؟
اس کا مطلب ہی ہے الوصل اولا، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے مشورہ ہے؟ جی، یہ ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ رک گئے تو شاید کلام کی خوبصورتی اور بہاؤ متاثر ہو، اس لیے بہتر ہے کہ آگے بڑھیں۔ اور ایک علامت لا بھی ہے، جس کا مطلب ہے نہیں۔ یہ تو بہت واضح لگتا ہے۔ جی، یہ سب سے واضح گرین لائٹ ہے۔ جب یہ علامت آیت کے درمیان میں آئے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہاں بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں رکنے سے معنی میں شدید خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی مثال ہے جہاں لا کو نظر انداز کرنے سے مسئلہ ہو؟ سورۃ ماؤن میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ جی، اس جملے کے اوپر لا لکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں رک جائے تو مطلب کتنا خوفناک بن جاتا ہے۔ واقعی۔ لیکن جب آپ اسے آگے ملا کر پڑھتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، تو پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی علامت ایک ممکنہ تصوراتی تباہی سے بچا رہی ہے۔ بالکل، یہ لا یقینی بناتا ہے کہ کوئی صرف پہلا حصہ پڑھ کر غلط نتیجہ نہ نکال لے۔ اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ علامت ہے کا۔ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کا مطلب ہے قیل علیہ الوقف، یعنی کہا گیا ہے کہ یہاں وقف ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک رائے کا اختلاف ہے؟ جی، مطلب یہ کہ کچھ علماء کی رائے میں یہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مستند رائے یہی ہے کہ نہ ٹھہرا جائے اور ملا کر پڑھا جائے۔ یہ ہمیں علماء کرام کی باریک بینی کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تو ہم نے سرخ اور سبز بتیوں پر بات کر لی، اب ان ییلڈ سائنز کا کیا کریں جہاں ڈرائیور کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ یہ قاری کو محض ایک روبوٹ نہیں بناتا، بلکہ اسے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی گنجائش بھی دیتا ہے۔ جیسے؟ جے، وقف جائز۔ بالکل، جے یعنی وقف جائز۔ یہاں ٹھہرنا جائز ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آیت کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں معنی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ اختیار دیا ہی کیوں گیا ہے؟ دراصل بعض اوقات ایک جملے کا تعلق پچھلے جملے سے بھی بن رہا ہوتا ہے اور اگلے جملے سے بھی، تو جے کی علامت قاری کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے پڑھے۔ اور زے اور سواد بھی اسی خاندان سے ہیں؟ جی، زے یعنی وقف مجوز میں بھی ٹھہرنے کی اجازت تو ہے، لیکن اسے ملا کر پڑھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو ترجیح بہاؤ کو دی گئی ہے؟ جی بالکل، اور سواد یعنی وقف مرخص کا مطلب ہے رخصت۔ یہ عام طور پر لمبی آیات میں آتی ہے جہاں قاری کا سانس ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سانس لینے کی اجازت ہے؟ جی، رخصت دی گئی ہے، لیکن یہاں بھی اصول یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ملا کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ یہ قاری کی سہولت کے لیے ہے، لیکن کلام کے بہاؤ کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ اب ہم کچھ ایسے علامات کی طرف آتے ہیں جو بہت ٹیکنیکل ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے کہ رموز اوقاف کو میوزک کی شیٹ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ حروف نوٹس ہیں، لیکن یہ علامات ریسٹ ہے۔ آپ کی یہ مثال بالکل درست ہے، خاص طور پر جب ہم سکتہ اور وقفہ کی بات کرتے ہیں۔ جی، سکتہ اور وقفہ۔ یہ دونوں بہت دلچسپ ہیں۔ آئیے سکتہ سے شروع کرتے ہیں، جسے سین سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آواز کو ایک مختصر لمحے کے لیے روکا جائے، لیکن سانس نہ توڑی جائے۔ سانس نہ توڑی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ کی آواز تو رک جاتی ہے، لیکن آپ کا سانس چلتا رہتا ہے اور پھر آپ فوراً اگلا لفظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ اس کا عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ضرور۔ سورۃ الکہف کی پہلی آیت میں آتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا۔ یہاں عوجن پر سکتہ ہے۔ اگر میں اسے بغیر سکتہ کے پڑھوں تو یہ یوں سنائی دے گا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا۔ ٹھیک ہے، لیکن سکتے کے ساتھ یہ یوں ہوگا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، مختصر خاموشی، قَيِّمًا۔ واہ، اس چھوٹی سی خاموشی نے دوسرے لفظ قیمہ یعنی سیدھا پر کتنا زور ڈال دیا ہے۔ یہ ایوجن یعنی ٹیڑھے پن کے بالکل برعکس ہیں، اور وہ خاموشی اس تضاد کو بہت نمایاں کر دیتی ہے۔ آپ نے بالکل اس کی روح کو پکڑ لیا۔ یہ ایک ڈرامائی خاموشی کی طرح ہے، جہاں موسیقی تو رک جاتی ہے، لیکن تناؤ یعنی آپ کی سانس برقرار رہتا ہے۔ اور وقفہ؟ وقفہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے، بس اس میں آواز کو سکتہ سے تھوڑا زیادہ دیر تک روکا جاتا ہے، لیکن سانس یہاں بھی نہیں ٹوٹتی۔ اب کچھ آخری لیکن بہت اہم علامات پر بات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی منفرد ہے جسے معانقہ کہتے ہیں۔ اس کی علامت 3 نقطے ڈاٹ ہیں۔ جی،
یہ آیت میں 2 جگہوں پر قریب قریب آتے ہیں۔ یہ مجھے ہمیشہ ایک پہیلی کی طرح لگا ہے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ علامت ہے۔ معانقہ کا مطلب ہے گلے ملنا۔ یہاں اصول یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر ٹھہرنا ہے، دونوں پر نہیں یعنی یا یہ یا وہ والا معاملہ ہے۔ بالکل، مطلب یہ ہے کہ آیت کو یا تو پہلے مقام پر توڑ کر سمجھا جا سکتا ہے یا دوسرے مقام پر، لیکن دونوں جگہ رکنے سے معنی میں الجھن پیدا ہوگی۔ تو یہ قاری کو ایک انتخاب دے رہا ہے کہ وہ آیت کے معنی کے کس جہت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ جی، اس کی بہترین مثال سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی، یہاں 2 جگہ 3 نقطے ہیں۔ اگر آپ لا ریب پہ رکتے ہیں تو مانا ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر آپ آگے پڑھتے ہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور دوسری صورت، اور اگر آپ فی ہی پر رکتے ہیں تو معنی ہوگا یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔
اور دوسری صورت؟ اور اگر آپ فی ہی پر رکتے ہیں تو مانے ہوگا یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دونوں مفہوم درست اور خوبصورت ہیں۔ یہ تو زبان کی ساخت کے گہرے فہم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آخری علامت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے کاف۔ کاف دراصل کذالکہ کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے اسی طرح۔ اچھا۔ یہ علامت بتاتی ہے کہ اس مقام پر وقف کا وہی اصول لاگو ہوگا جو اس سے بالکل پچھلی علامت کا تھا۔ یہ ایک طرح کا کاپی پیسٹ کا فنکشن ہے جو قاری کو یاد دلاتا ہے کہ پچھلا اصول یہاں بھی دہرایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ رموز اوقاف قاری کے لیے ایک روڈ میپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ چھوٹا دائرہ منزل کی نشاندہی کرتا ہے، میم ایک لازمی سٹاپ سائن ہے، جیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں تھوڑی دیر سستایا جا سکتا ہے، اور لا ایک ہائی وے کی طرح ہے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ یہ علامت صرف اصول نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کے سفر میں ہمارے رہنما ہیں۔ یہ ہمیں کلام کے بہاؤ، اس کی روح اور اس کے گہرے مفہوم سے جڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، ان نشانات پر عبور حاصل کرنا صرف الفاظ کو صحیح پڑھنا نہیں، بلکہ پیغام کی حدود کا احترام کرنا ہے۔ جی، یہ سمجھنا ہے کہ کہاں ایک خیال ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے، اور کہاں دو خیالات اتنے مربوط ہیں کہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں ٹھہرنے میں درستگی اتنی ہی اہم ہے جتنی بولنے میں۔ اگلی بار جب تلاوت کے دوران کوئی چھوٹی سی میم یا تو نظر آئے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس پیغام کی سچائی کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہے۔